میں ایک چھوٹا سا درد بڑا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے نانے نے مجھے سنایا تھا۔ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ بندہ انڈیا سے جب پاکستان بنا اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو لے کر ہجرت کے لیے وہاں سے نکلا۔ رات کو وہ سفر کرتا تھا، دن کو وہ جھاڑیوں میں چھپ جاتے تھے۔ کہتا ہے وہ بندے نے آ کر خود یہ اپنا واقعہ سنایا تھا، کیسے پاکستان بنا، کتنا خون بہا ہے پاکستان کو بنانے کے لیے، اور آج ہم لوگ پاکستان کو کس طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہی عبرت کا مقام ہے، یہی سوچنے کی بات ہے۔ لیکن آج ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر رہے بلکہ پاکستان کا تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ وہ بندہ جب وہاں سے نکلا تو راستے میں بہت زیادہ قتل و غارت تھی، بہت زیادہ عورتوں کو بچیوں کو سکھ اٹھا کر لے کر جا رہے تھے، اور وہ جب اس طرح کے واقعات دیکھتے تھے تو وہ کہتا ہے بندہ کہ میری بیٹی اور میری بیوی وہ روتی تھیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ فصل میں چھپے ہوئے تھے تو اس کھیت کے ارد گرد بہت سارے سکھ اور ہندو جمع تھے، اور انہوں نے سوچا کہ اب ہم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ تو اس کی بیٹی اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ ابا جان آپ اپنے ہاتھوں سے ہمیں ذبح کر دیں، ہم یہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم یہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمیں کوئی سکھ یا ہندو اٹھا کر لے جائے۔ تو اس بندے نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی اور اپنی بچی کو وہاں پر ذبح کر دیا۔ لیکن جب وہ بندہ پاکستان پہنچا، بچ کر پہنچ گیا، اور جب اس نے یہ واقعہ آ کر سنایا، میرا نانا کہتا ہے کہ وہ بندہ پاگل ہو گیا تھا۔ یہ داستانیں ہیں پاکستان کو حاصل کرنے کی۔ پوری ٹرین کو آگ لگائی گئی تھی، بچیاں اٹھا کر لے گئے تھے سکھ۔ آج بھی ہندوستان کے پنجاب کے اندر بے شمار ایسی ہماری بہنیں ہیں موجود ہیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، ہماری مائیں موجود ہیں جن کا نام، کسی کا نام فاطمہ، کسی کا نام زینب اور کسی کا نام عائشہ ہے۔ آج ہماری کیا حالت ہو گئی ہے۔ کبھی ہمارے جو بڑے تھے نا، وہ زندگی صرف اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے تھے۔